اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان مخالفین کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو۔ سورہ شعراء میں گیا تھا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ کی باتوں کو نہیں مان رہے، آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لا رہے، تو آپ اس وجہ سے ان کے درپے ہو کر اتنے غمزدہ نہ ہوں کہ آپ کی اپنی زندگی مشکل ہو جائے، بلکہ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ تکذیب کریں آپ کی، فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، سیدھا سا اصول ہے کہ آپ کہیں کہ لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو میرے اعمال سے، وانا بریء مما تعملون، اور میں بری ہوں تمہارے اعمال سے۔ ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بظاہر بڑی غور سے توجہ کرتے ہیں آپ کی طرف، یستمعون، غور سے سنتے۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ سناتے ہیں بہروں کو، ولو كانوا لا يعقلون، اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ ومنهم من ينظر الیک، اور ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ افانت تهدی العمی، کیا آپ رہنمائی کرتے ہیں کسی نابینا کی، ولو كانوا لا یبصرون، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں۔ یعنی اب سوال یہ تھا نا کہ وہ تو دیکھتے ہیں، تو پھر اس کا جواب کہ یبصرون سے مراد بصیرت ہے، بصارت نہیں، دل کی آنکھ۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ تو کسی پر بھی ذرہ پر ظلم نہیں کرتے، ولکن الناس انفسهم یظلمون، ہاں لیکن لوگ اپنے اوپر خود کیا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز اللہ تعالیٰ ان کو جمع کریں گے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، تو یوں گمان کریں گے گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی ایک گھڑی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہو۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، اور قرآن مجید کی بعض آیات میں آتا ہے کہ کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانے گا، تو اس کا جواب یہ کہ مختلف مواقف پر محمول ہے، کہ کسی موقف پر پہچانیں گے، کسی موقع پر نہیں پہچانیں گے۔ اسی طرح جو مجرمین کے تکلم اور عدم تکلم کے بارے میں آیات آتی ہیں، تو بعض آیات تکلم کو ثابت کرتی ہیں، بعض تکلم کی نفی کرتی ہیں، اس میں بھی جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کس پر معمول ہے، مختلف مواقف پر، کہ کسی موقع پر وہ کیا کریں گے، کلام کریں گے، کسی موقع پر کلام نہیں کریں گے۔ وَتَفَسِّرُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق خسارے میں ہیں وہ لوگ، نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وما كانوا مهتدين، اور وہ ہدایت پر نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے کہ جو بات ہم نے فرما دی وہ کیا برحق ہے، تو اگر وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم آپ کو دکھلا دیں بعض اس چیز کا حصہ، بعض وہ چیز الَّذِي نَعِدُهُمْ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ کافی ہیں گواہ ان کے اعمال پر جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ،
باقی جہاں تک رسولوں کی بات ہے تو یہ سلسلہ جو رسالت نبوت کا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں کہ جس میں مشرکین کو کوئی شبہ آ رہا ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے ایک رسول ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب آ گئے ان کے پاس رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یعنی مطلب یہ کہ اب جو نافرمانی کریں گے ان کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، کب پورا ہوگا۔ ان کنتم صادقین، اگر آپ واقعی ہی سچے ہیں۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں ہوں مالک اپنی ذات کے لیے بھی کہ اپنے آپ سے کسی نقصان کو دور کر سکوں، ولا نفع، اور کوئی نفع حاصل کر سکوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم، پس جب وہ ان کا جو وقت مقررہ ہے وہ آ جائے گا، فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، تو وہ اس سے ایک لمحہ نہ تو مؤخر ہوں گے نہ مقدم ہوں گے۔ اصل یہاں پر جو نفی کرنا مقصود ہے وہ ہے تاخیر کی، تو اس کے ساتھ بطور تاکید کے جو ہے یستقدمون، اصل نفی جو ہے وہ کس کی ہے کہ جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے اس میں کیا نہیں ہوگی، تاخیر نہیں ہوگی۔ اس طرح تو اس کے ساتھ جو تقدیم کا ذکر وہ بطور تاکید کے، بطور محاورے، جس طرح ہم کسی کے ساتھ باؤ طے کرتے ہوئے کہتے ہیں، محاورے میں ہمارے کہا جاتا ہے، اس میں مزید کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اصل نفی کس کی ہوتی ہے؟ ہاں جی، اس کا جو بیشی کا ذکر ہے وہ کس کے لیے تاکید ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی یہ محاورے کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اصل نفی جو مقصود ہے وہ کس کی ہے؟ تاخیر کی۔ تو یستقدمون کا جو ذکر، ولا یستقدمون کا جو ذکر ہے وہ بطور تاکید کے لیے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، یعنی انسان جو ہے وہ بڑا جلد باز ہے، تو یہ اس کی نظر جو ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ جلدی آنے والے نتیجے پر۔ تو یہ ہر چیز کو فوری طور پر چاہتا ہے۔ اب پیغمبروں سے جب انہوں نے نئی بات سنی کہ نافرمانی سے ہمیں عذاب آئے گا، تو انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اور یہ شاید یہ ہمیں ویسے ہی ڈراتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس کو کیا کریں، لے کر اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، قل کہہ دیجیے ارائیتم، تو ارائیتم یعنی بتلاؤ تو، اخبرونی، ٹھیک ہے، ارائیتم اخبرونی، مجھے بتلاؤ، ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو کیا کریں، عذاب لے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ٹھیک ہو گیا۔ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اس کا، بیاتن او نہار، رات کے کسی حصے میں، او نہار یا دن کے کسی حصے میں، تو اب مجھے بتلائے ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو مجرم لوگ، گنہگار لوگ کس چیز کو جلدی طلب کر رہے ہیں، ان کو کس چیز کی جلدی ہے؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا، آمنتم بہ، اب تم اس کا یقین کرتے ہو، اس پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن، اب، وقد کنتم بہ تستعجلون، اور تم تو پہلے اسی کو کیا کرتے تھے، جلدی طلب کیا کرتے تھے۔ یعنی جلدی طلب کرنا یہ ایک لحاظ سے کنایا تھا کس انکار سے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر یہ کیا کریں گے، ایمان لے آئیں گے۔ الآن، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کا جو ایمان ہے
اس وقت کا جو ماننا ہے یہ کیا نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وقت کنتم بہ تستعجلون، اور تم اسی کو کیا کیا کرتے تھے، جلدی طلب کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہیں عذاب کے آثار آ جانے کے بعد، عذاب آ جانے کے بعد، اس کو دیکھ لینے کے بعد جو ہے ایمان، یہ اس کا کیا نہیں ہوگا، کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی حد تک خاصیت ہے کسی حد تک قوم یونس علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عذاب ابھی آئے نہیں تھے، اس سے پہلے انہوں نے کیا کر توبہ کر، اور یہ آگے اسی صورت میں آئے گا ان کا قصہ۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو ہمیشہ کے عذاب کو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور یہ جو عذاب ہے یہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہے، یہ تم پر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، بلکہ تمہیں تو اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے، جو تم کماتے تھے، یعنی مطلب ہے کہ تمہارے اعمال ہی کا بدلہ جو ہے وہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ آپ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور وہ آپ سے خبر طلب کرتے ہیں، احق ہوں، کہ کیا یہ برحق ہے، اور یعنی یہ خبر طلب کرنا ہے کس کے لیے، بطور انکار کے، اس کے طور پر بطور انکار کے، یعنی وہ اس کو بعید الوقوع سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ قل ای وربی انہ لحق، کہہ دیجئے کہ قسم ہے، جی ہاں اور قسم ہے میرے پروردگار کی، انہ لحق، بے شک یہ کیا ہے، برحق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اچھا، جب تم عاجز کرنے والے نہیں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اگر ہو جائے ہر نفس کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر ایسا شخص ظلمت، جس نے ظلم کیا، جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، کیا چیز ہو جائے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، کس طور پر، لفتدت بھی، کہ وہ اس کو کیا کر دے، فدیہ دے، یعنی جو آخرت کی سزا ہے تو بدل کے طور پر جو کچھ زمین میں ہے وہ اس کو دے کر کیا کر لے، اس عذاب سے نجات پالے، چھٹکارا پالے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کہ یہ لوگ چھپائیں گے ندامت کو، یعنی کب، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی اسی عذاب کو جس کا اب تک یہ انکار کرتے آئے تھے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، الا حرف تنبیہ، خبردار، آگاہ رہو، متنبہ رہو، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے بیان کیا ہے نا کہ اس کو فدیہ دے دیں، تو یہ بطور فرض کے کلام کیے گئے، فرض و تقدیر کے طور وہ کرنا، تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ کیا ہے، برحق ہے، سچا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی جلاتا ہے، وَيُحْيِي، وہی جلاتا ہے۔ اچھا، پرانے جو اردو تراجم ہے نا ہمارے، اس میں
یہ کا ترجمہ جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ جلانا. اس لیے جو اس وقت کے محاورے کے مطابق، اس لیے اگر کوئی آپ پرانا اردو ترجمہ دیکھیں تو اس میں یہ کا ترجمہ احیاء کا جو مادہ ہے اس کا ترجمہ جلانے کے ساتھ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بکسر الجیم ہے اردو کے اندر ہی کیا ہے؟ بکسر الجیم ہے، اس کو بفتح الجیم نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، جلا بخشنا، جلانا اس کے معنی ہوتے ہیں حیات بخشنا. وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی جلاتا ہے، یعنی وہی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہی حیات بخشتی ہے. وَيُمِيتُ، اور وہی موت دینے والی ذات ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. تو لہٰذا جب وہ اتنی قدرت والی، اتنی اختیار والی ذات ہے تو کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کی نافرمانیاں کر کے وہ کیا کر لے گا، کوئی راہ فرار اختیار کر. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں منقول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس میں جو ہے کہ آخرت کے عذاب سے، برے عذاب سے، بری موت سے، قبر کے عذاب سے، فتنوں سے کیا کی گئی؟ پناہ طلب کی، پناہ مانگی گئی.